شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 146 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق چلتے ہیں۔ دوسری جانب اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا، مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوہرام بپا ہو جائے گا اور اس محاصرے پر برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ ایک دو دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا ناظرین خالد کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ ناظرین خالد خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو لکھا تھا۔ خلیفہ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو تمہا سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ ناظرین، اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ خالد نے خط ابو عبیدہ کو دے کر کہا، رات جو خالد نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی رحلت پر روتے گزار دی تھی۔ ناظرین، اس رات 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے میں شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المومنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ناظرین، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاج کروایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمہ داروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا، امیر المومنین نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ علاج کیوں نہیں کروایا امیر المومنین؟ آخری منزل پر آ پہنچا ہوں میرے رفیقو۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جس
جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفعتوں چاہتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ ناظرین، خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو حضرت ابو بکر نے انتہائی جرت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ ناظرین، مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین نائب رسول خدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخ رو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دور کی تحریروں سے اور مورخین کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، اور سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو، میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ ناظرین، عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے، فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیصر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نسیت و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق
اتفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے، کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف ابو بکر نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر نے کہا، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن نے کہا، خلیفہ رسول بے شک ایسا ہی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ عبد الرحمن بن عوف ابو بکر نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچے۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر حضرت عثمان بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر نے کئی اور صحابہ سے عمر کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار۔ ناظرین، حضرت ابو بکر نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر تک نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ ناظرین، یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ حضرت عمر سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے۔ ناظرین، ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ حضرت ابو بکر کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین نائب رسول خدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا
دیا گیا، کیا تم سب مجھے اللہ کی باس پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے غصے اور نکاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جو سب ابو بکر کو ان فیصلوں کے خلاف قائل کرنے آئے تھے، ناظرین وہ خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز حضرت ابو بکر نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے حضرت عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ ناظرین وصیت لکھواتے لکھواتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو ناظرین، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 147 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔